الحمدللہ تعالی وصلی علی رسول اللہ تعالی وصلی علی خلیفۃ اللہ تعالی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین سے مخاطب ہو کر، مومنین بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی ذات اور اپنے وجود کو اس طرح سے مٹا دیں کہ وہ کچھ باقی نہ رہے، بلکہ ان پر خدا تعالیٰ کا ہی رنگ مکمل طور پر چڑھ جائے۔ اور اسی کا اعلان کرنے کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں، یعنی ہم نے اپنی شناخت، اپنے وجود، اپنی پہچان کو مٹا دیا ہے، اور ہم پر اب جو رنگ ہے وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن بندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا جن کی صفتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، انہی بندگان خدا میں شامل ایسے عاشقان الہی بھی ہیں جن کو ہر سال ہم 12 شوال کو یاد کرتے ہیں۔ 12 شوال قوم مہدویہ کی تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے جب آقا بندگی میاں سید الشہداء شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے جب کافروں کا لشکر حملہ ور ہوا، تو جن لوگوں نے 12 شوال کو یعنی آقا بندگی میاں سید الشہداء کی شہادت سے قبل پہلے جن لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا، آج ہم ان کا عرس مبارک مناتے ہیں، جن کو عمومی طور پر گنج شہداء کہا جاتا ہے یا شہدائے کھامبیل کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ شہدائے کھامبیل کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے اور بعض روایتوں کے مطابق 41 بتائی جاتی ہے، لہٰذا یہ 40 گنج شہداء وہ عظیم شہادت میں شامل ہیں جس کے تعلق سے تاجدار عرب و عجم سرور دو عالم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا، اور اس حدیث کو صحاح ستہ میں شامل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہندوستان میں غزوہ ہوگا جسے غزوہ ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ غزوے میں شرکت کرنے والے، شریک ہونے والے جو لوگ ہوں گے ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ اگر وہ غازی ہوں گے، یعنی اگر وہ جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ غزوہ ہند میں جو غازی ہیں ان پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی، اور پھر آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں، اس غزوہ ہند میں جو لوگ شہید ہوں گے ان کو افضل الشہداء کا مقام دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو افضل الشہداء کہا جائے گا، یعنی شہداء میں افضل مقام ان کو دیا جائے گا، اور یہ وہ عاشقان الہی ہیں جن کی شہادت کی پیشن گوئی، بلکہ نہ صرف شہادت کی پیشن گوئی بلکہ شہادت کے بعد جو ملنے والا ان کا مقام ہے اس کو تقریباً 900 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا۔ اور یہ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کی خصوصیت اور خوبی ہے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مہدی موعود علیہ السلام کی بشارت دی، اور نہ صرف مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ دوم آقا بندگی میاں سید الشہداء حامل بار امانت صدیق ولایت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بشارت نہیں دی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق ولایت کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء کے مقام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں عام شہید نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ افضل الشہداء میں شامل ہوں گے۔ یہ مقام ہے کھامبیلی شہداء کا، یہ مقام ہے گنج شہداء کا، جن کا عرس مبارک 12 شوال کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اور آپ گنج شہداء کی زیارت جس کسی کو نصیب ہوئی ہے، آپ وہاں پر جا کر ان کے
اسماء گرامی کو دیکھیں، ان کے ناموں کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان گنج شہداء میں کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی کا تعلق بنگال کی سرزمین سے ہے، کسی کا تعلق مہاراشٹر کی سرزمین سے ہے، کسی کا تعلق کوئی گجراتی قبیلے سے کوئی تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی تائی قبیلے کے ہیں، کوئی کسی قبیلے کے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نام مہدی پر قربان ہونے کے لیے کوئی نسب حسب نہیں چلتا، نام مہدی پر قربان ہونے کے لیے کوئی دوسرے خاندانوں کی پہچان نہیں چلتی، بلکہ گنج شہداء روز قیامت تک یہ مثال قائم کر گئے ہیں کہ نام مہدی پر اگر قربان ہونا ہے تو سب سے اہم ترین چیز جو لگتی ہے وہ عشق مہدی موعود علیہ السلام ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عشق الہی ہے کہ اللہ کے عشق میں ایسا خدا کے رنگ میں رنگے جاؤ کہ چاہے آپ کسی بھی قبیلے کے ہو، کسی بھی سرزمین پر زندگی گزارتے ہو، چاہے آپ کا کوئی ماضی ہو، لیکن جب اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفے مہدی موعود علیہ السلام سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں جام شہادت پینے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، اور سب کے سب جانباز اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، اور نہ صرف جانوں کو قربان کرنا بلکہ ان کی تابعداری کا یہ عالم تھا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ گنج شہداء کی جب بحر-عام کی جاتی ہے تو اسے کبڈی کی بحر-عام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ آقا بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو آپ کے فقراء ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ فقراء کو 2 جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو خواتین اور کمزور اور ضعیفوں کی حفاظت کے لیے مامور ہوگی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو آقا بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور کھامل کی سرزمین پر یہ پہلے دن کی جنگ ہو رہی ہے، اب 2 جماعتوں میں بانٹنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب ہر تارک الدنیا فقیر، ہر عاشق الہی کی یہ تمنا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سید الشہداء کے ساتھ جنگ میں چلے جائے۔ اب کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں، تو بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راستہ نکالا اور کہا کہ 2 جماعتوں میں فقراء کو بانٹ دیا جائے اور دونوں میں زور آزمائی کی جائے، یعنی دونوں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، جسے کبڈی کے کھیل کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس طبقے میں زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور کس طبقے میں جو ہارنے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا دونوں کو 2 جماعتوں میں بانٹ دیا گیا، اور بانٹنے کے بعد ایک جماعت جو زور آزمائی کرتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ ایک جماعت کو اللہ نے کامیاب کیا اور ایک جماعت ان کے مقابلے میں کمزور پائی گئی، تو لہٰذا جو جماعت نے کامیابی حاصل کی ان کو بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میدان جنگ میں جنگ لڑیں گے، اور دوسری جماعت میں جس میں 40 فقراء تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ خواتین کے خیموں کی حفاظت پر وہ مامور ہوں گے، اور بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچ کر یہ حکم دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے تم اس لکیر کو پار نہ کرنا، کیونکہ تمہارا کام خواتین کی حفاظت کرنا ہے، خیموں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور باقی جو 60 مردان خدا تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں بندگی میاں کے ساتھ شریک ہوں۔ لہٰذا یہ 40 لوگ، 40 عاشقان خدا جو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اس لکیر کے اس طرف کھڑے ہوئے تھے، اور جب کھامل کی سرزمین پر پہلے دن کی جنگ ہوئی اور اینل کا جو لشکر تھا وہ شکست کھا چکا تھا، 60 مردان خدا کے سامنے لشکر جرار ہار مان چکا تھا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک کوڑے سے ایک اینل کے سپاہی پر حملہ کرتے ہیں تو وہ کوڑے کا وار اس قدر شدید ہوتا ہے کہ گھوڑ سوار جو ہوتا ہے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے نیچے کا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا بھی 2 ٹکڑوں میں کٹ کر رہ جاتا ہے، جبکہ میرے آقا سید الشہداء شیر خدا بندگی میاں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ ایک چابک سے، ایک کوڑے سے آپ نے وار کیا تھا، تو گھوڑ سوار کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ایسی طاقت کا مقابلہ وہ اینل کہاں کر
سکتا تھا، لہٰذا وہ اس کے سپاہی بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ 40 آدمیوں کی تعداد ہے جو خیموں کے اطراف میں خیموں کو گھیر کر اپنے مرشد کے حکم پر کھڑے ہیں، اور وہ ان پر حملہ ور ہوئے، دور سے تیر چلانے لگے۔ یہاں پر ان عاشقان خدا کی اپنے مرشد کے حکم کی پابندی دیکھیں کہ بندگی میاں نے فرمایا تھا کہ اس لکیر کو پار نہیں کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن اس لکیر کو پار کر کے اپنے مرشد کے حکم کو چھوڑ کر وہ آگے نہیں آئے، اور وہیں پر سارے کے سارے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ بندگی میاں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ وہ 40 افراد، وہ 40 مردان خدا، وہ 40 عاشقان الہی اپنی جان بحق کر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر چکے ہیں، بندگی میاں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کھیل کھلایا گیا تھا کبڈی کا، جس میں زور آزمائی کی گئی تھی، اس میں ایک طبقے کو میدان جنگ میں اللہ نے شہادت عطا کی، اور دوسرا جو طبقہ تھا جس کو خواتین کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زور آزمائی کے کھیل میں ان کو بظاہر تو وہاں پر شکست نظر آئی تھی، اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم اس زور آزمائی میں کمزور پڑ چکے ہیں تو شاید ہم کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن خدا تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، خدا تعالیٰ طلب کو جاننے والا ہے، خدا تعالیٰ ان کی تڑپ کو جاننے والا ہے، اور ان کی تڑپ کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے وہیں پر ان کو شہادت کے انعام سے سرفراز کیا۔ یہ گن شہداء کی تاریخ ہے جو ہمیں ایک جہدی پیر و مرشد کے حکم کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان نثاری کا پیغام دیتی ہے۔ ہم ہر سال 12 شوال کو گن شہداء کی بہرعام اور عرس مبارک کرتے ہیں، لیکن صرف رسمی طور پر عرس کرتے چلے جانا، رسمی طور پر ناریزہ لے کر گھر آ جانا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم بہرعام کے حقیقی مقصد کو سمجھیں، حقیقی معنی میں ان گن شہداء کے فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، حقیقی معنی میں عرس مبارک کا جب ہم کھانا کھائیں تو اس لقمے کے ساتھ گن شہداء جیسا عشق، گن شہداء جیسی ہمت اور گن شہداء جیسا دین کے لیے جانثاری اور نام مہدی پر قربان ہونے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کے صدقے ہماری زندگیوں کو بھی کامیاب کرے گا، اور ہمیں بھی صحیح معنی میں اللہ کا عشق حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ ہمارے ان عشق کو اپنے فضل سے پروان چڑھائے اور ہم سب کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گن شہداء کی شہادت کا صدقہ ہمیں عطا کرے، ان گن شہداء کے خون کا صدقہ اللہ ہم کو عطا کرے، تاکہ ہمارے خون میں بھی وہ روانی اور وہ جوش ایمانی پیدا ہو جائے، اور وہ مہدی موعود علیہ السلام کا سچا عشق جو گن شہداء کے دلوں میں تھا وہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ان کے صدقے سے پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔